والصلاة والسلام على رسوله الكريم آمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام دوست محبت کے ساتھ جھوم کر ایک مرتبہ پھر اپنے آقا مولا کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ دیکھنے والا
کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا، یاد آتا ہے خدا، اللہ اللہ شہ کونین جلال تیری، فرش کیا فرش کیا جاری حکومت تیری، معزز و محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے اور دور و نزدیک سے عشاقان مصطفیٰ بھی تشریف لائے، سبھی کو اور بالخصوص ہمارے بھائی محمد طاہر صاحب اور ان کے تمام برادران کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمارے ان بھائیوں کو اور برکت عطا فرمائے اور انہیں دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ برادران ذی وقار، آقا کی محفل میں تشریف لانے والا ہر غلام مصطفیٰ بہت بڑا خوش نصیب اور خوش بخت ہے۔ حضور کے غلاموں کی شان اور عظمت یہ ہے، میرے آقا کے غلاموں کی شان اور عظمت یہ ہے کہ جو ان کی محفل میں ایک بار آ گیا پھر وہ بدبخت نہیں رہتا بلکہ وہ خوش نصیب اور خوش بخت ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو سارے انبیاء کے سردار کی محفل ہے، سید الانبیاء کی محفل ہے، اس رحمت للعالمین کی محفل ہے جو ساری کائنات کے لیے رب کی رحمت بن کر آئے، رب کا فضل بن کر آئے اور رب کا احسان بن کر آئے۔ بلند آواز سے آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ ابھی تو ابتدا ہے، معلوم نہیں آگے پھر آپ کیسے سبحان اللہ کہیں گے۔ ہمارے حقیقت جانی پچھلے دفعہ تو میں تھوڑا کچھ تھک گیا تھا ہمارے، لیکن اس دفعہ ہمارے ساؤنڈ والے بھائی جو ہیں وہ یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں اور برکت عطا فرمائے۔ بہت سارا ہمارا سفر ہے لیکن حقیقت جانی میں نے یہ سمجھا کولگلا سے اٹھا اور ادھر جا کر بیٹھ گیا۔ اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور میں تو یہی کہتا ہوں جب بھی میں ہوں تو ان کو لازمی بلایا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں اور عزت عطا فرمائے۔ برادران ذی وقار، ہم اس نبی کی محفل میں
حاضر ہوئیے جو مختار کل نبی ہے. ایسے نہیں سبحان اللہ بلند آواز سے کہنی ہے. کھل کر سبحان اللہ کہیں گے تو پھر میرا بھی گلا کھلتا جائے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کھل کر یا رسول اللہ. زندہ باد. برادرانی سے وقات یہ کر رہا ہوں، ہم اس نبی کی امتی ہیں، اس رسول کی امتی ہیں جسے رب نے مختار کل بنا کر کائنات میں بھیجا ہے. اور اس نبی کی امتی جن کے امتی بننے کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 12 انبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے کائنات کے خالق و مالک، تو ہمیں نبی نہ بنا تھا، اپنے نبی کا امتی بنا تھا، ہم اسی میں فخر. کتنی خوش نصیبی ہے ہماری کتنی خوش بختی ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو سارے نبیوں کا امام، سارے رسولوں کا امام ہے، اور جسے رب نے پوری کائنات کے لیے فرما روا بنا کر بھیجا ہے، جسے پوری کائنات کے لیے اولین اور آخرین کے لیے قاضی اور جج بنا کر بھیجا ہے. تبھی تو رب العزت نے ارشاد فرمایا، لوگو جو میرا نبی فیصلہ کر دے، خبردار خبردار تم میں سے کوئی بھی ایسی جرات نہ کرے میرے نبی کے کیے ہوئے فیصلے کو نہ مانے، چاہے نمازیں کیوں نہ پڑھتا ہو، چاہے کعبے کا طواف کیوں نہ کرتا ہو، چاہے حاجی کیوں نہ ہو، چاہے نمازی کیوں نہ ہو، اور چاہے زندگی بھر روزے رکھنے والا ہو، اگر میرے رسول کے کیے ہوئے فیصلے کو نہ مانے گا تو میں رب ہو کر کہہ رہا ہوں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ. سارے مل کر سبحان اللہ نہیں کہہ رہے آپ، کھل کر کہہ سبحان اللہ. ہمارا موضوع یہی ہے کہ ہمارا نبی مختار کل اور ہمارے نبی کی سلطنت کے پرچم آسمان کی بلندیوں پر بھی لہرا رہے ہیں، اور زمین کی وسعتوں میں بھی میارے نبی کی حکومت کے پرچم لہرا رہے ہیں. اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ بھی جاری ہے حکومت تیری. ہمارے نبی تو شان عظمتوں والے ہیں جنہیں رب نے پوری کائنات کے لیے فرما روا بنا کر بھیجا. جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا نا، رب فرماتا وہ ہے ہی بے ایمان. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، کیا وہ کون سا شہر ہے، جڑا والا کا رب نہیں ہے؟ بولو رب کیا ہمارا رب نہیں ہے؟ بولو بلند آواز سے، کھل کر بولو. بولتے نہیں، کیا شرما رہے ہو؟ رب کے رب ہونے پہ آپ کو شرم آ رہی کہ ہم نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اس پہ آپ شرما رہے ہیں؟ اگر شرما نہیں رہے تو بلند آواز سے بولو سبحان اللہ، کھل کر کہو سبحان اللہ. فرمایا حبیب مجھے تیرے رب کی قسم، فَلَا وَرَبِّكَ
مجھے تیرے رب کی قسم، کیا وہ ہمارا رب نہیں ہے؟ کائنات کا رب نہیں ہے؟ یہ کیوں فرمایا فلا وربک حبیب مجھے تیرے رب کی قسم؟ معلوم ہوا رب فرماتا ہے حبیب مجھے جو تیرے رب ہونے کا مزہ ہے نا، تیرے رب ہونے، تیرے رب، تیرا رب، مجھے تیرا رب ہونے پر جو مزہ ہے نا اور نہیں ہے کسی میں۔ رب تو سب کا ہوں، رب تو سب کا ہوں، خالق سب کا ہوں، ارے مالک سب کا ہوں، مگر جو پیار تیرے ساتھ ہے اور کسی سے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ فلا وربک لا یؤمنون، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم وہ ایماندار نہیں ہے۔ کون؟ سوال کریں یا اللہ کون ایماندار نہیں؟ فرمایا اے حبیب جو تیرے فیصلے کو نہ مانے، حتی یحکموک، جو تیرے حکم کو، تیرے فیصلے کو نہ مانے، میں رب کہہ رہا ہوں محبوب وہ مومن ہے ہی نہیں۔ اور رب ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ قرآن ہے۔ یہ بلا حافظ مولانا اعلیٰ بخش صاحب تشریف فرمائیں، پوچھ لیں، میں حافظ نہیں ہوں لیکن یہ تو حافظ ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، فرمایا جو کچھ میرا رسول دے، اللہ کیا فرماتے ہیں جو کچھ میرا رسول تمہیں دے، میرا رسول دے۔ رب فرماتا ہے میرا رسول دیتا ہے، دیتا وہی ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ ذہن ہے آپ کا ادھر؟ دیتا وہی ہے جو زندہ ہو، تبھی تو ہم کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری جسم عالم سے چھپ جانے۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا، ہمارا عقیدہ اہل سنت کا، ہمارا نبی زندہ، ہمارا نبی زندہ، اور جو حضور کی غلامی میں آ جاتا ہے وہ بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کر رہا ہوں، فرماتا ہے ما آتاکم الرسول، جو کچھ میرے رسول تمہیں دے فخذوہ، اور دنیا والو پکڑ لو، لے لو۔ کون دیتا ہے دینے کو؟ سبحان اللہ۔ کون دیتا ہے؟ میرے امام احمد رضا نے کہا لوگوں کون دیتا ہے اور دینے کو پوچھا ہی ہے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلواتی ہے، دیتا وہ ہے، دیتا وہ ہے دلواتے یہ ہے، ہمیں ملتا ہے تو حضور کے صدقے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَمَا نَهَاكُمْ، جس چیز سے میرا رسول منع کرے، وَمَا نَهَاكُمْ، اور تمہیں جس چیز سے میرا رسول منع کرے، فَانْتَهُوا، رک جاؤ، رک جاؤ۔ میرے رسول کا عطا کرنا میرا ہی عطا کرنا ہے، میرے رسول کا منع کرنا ہی میرا منع کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ذرا دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے ایک آدمی کی گواہی دو کے برابر ہے، بولتے نہیں ہو، ایک کی گواہی ایک، ٹھیک ہے، دو کی گواہیاں بولو دو، ایک کی گواہی ایک، دو کی گواہی دو۔ اگر میرے نبی کے اختیار تو دیکھو، نہیں ڈھیلی، سبحان اللہ۔ آج چچا جی مولانا اعلیٰ بخش صاحب نے کہا میں نے دل میں یہی سوچا کہ پہلے واز ہو، بھائی طاہر صاحب نے پہلی چچا جی آن کی دل کی بات سمجھ گئے، مان گئے، ہاں ایسا ہی ہوگا، زیادہ میں آپ کو نہیں بٹھاؤں گا، اس لیے آپ نے کھل کر سبحان اللہ کہنا ہے۔
ایک کی گواہی ایک، قرآن کہہ رہا، دو کی گواہیاں دو، مگر میرے رسول اگر ایک کو ہی دو کے برابر کر دے، کسی ماں کے لال کی جرت نہیں کہ اس کی ایک کے برابر گواہی سمجھے نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، میرے نبی نے جس ایک کی گواہی کو دو کے برابر کر دیا، کوئی بھی اسے ایک کی گواہی ایک نہیں کہہ سکتا۔ حدیث مبارکہ مدینے کے تاجدار سید الانبیاء اور 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کے سردار مدینہ المنورہ سے باہر تشریف لائے، اللہ مدینہ المبارکہ سے باہر تشریف لائے، میرے نبی جا رہے ہیں، ایک عرابی کے پاس گھوڑا تھا، میرے نبی نے دیکھا تو میرے نبی کو پسند آ گیا، حضور کو بولو ذرا بلند آواز سے، حضور کو پسند آ گیا، میرے نبی نے سے کہا اے عرابی، سواد اس کا نام ہے، او سواد یہ گھوڑا میرے ہاتھ بیچے گا؟ کہتا ہے جی ٹھیک ہے بیچوں گا۔ کیا قیمت؟ کہا یہ قیمت۔ میرے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے تجھے یہ قیمت دی، مگر یہ میں کل لے کر چلا جاؤں گا، کل لے جاؤں گا۔ جب دوسرا دن آیا تو حضور تشریف لے گئے اس سے گھوڑا لینے کے لیے، جس کی قیمت ادا کر دی تھی میرے نبی نے۔ جب حضور پہنچے تو اس کا طبیعت میں کچھ فطور آ گیا، نیت بدل گئی، کہنے لگا جی نہیں میں نے تو کوئی نہیں بیچا گھوڑا، کہنے لگا میں نے گھوڑا نہیں بیچا۔ حضور نے فرمایا تو نے بیچا ہے۔ جب تکرار ہوا تو وہ عرابی سواد کہنے لگا جی اگر تم نے خریدا ہے میں نے بیچا ہے تو گواہ لاؤ۔ کیا لاؤ؟ گواہ لاؤ۔ اس وقت تھا ہی کوئی نہیں گواہ، جب کہ سودا ہو رہا تھا کوئی گواہ نہ تھا، کوئی آدمی پاس نہ تھا۔ جب یہ پاس ہوئی تو حضور کے ایک صحابی حضرت خزیمہ، کھل کر کے سبحان اللہ، حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، دیکھا میرے نبی سے کوئی پاس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر میں نے بیچا تم نے خریدا تو گواہ پیش کرو۔ وہ بولا میں گواہی دیتا ہوں میرے نبی نے خریدا ہے۔ اب تو کہہ دو سبحان اللہ، کس دن کے لیے رکھی سبحان اللہ، کھل کر دو سبحان اللہ۔ حضور کے صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت نے کہا او عرابی میں گواہی دیتا ہوں میرے نبی نے خریدا تو نے بیچا۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ میرے نبی نے فرمایا خزیمہ تو کس چیز کی گواہی دے رہا ہے؟ تو اس وقت تھا ہی نہیں جبکہ میں جس نے بیچا اور میں نے خریدا، گواہی دے رہا ہے۔ عرض کا ذرا سنو میرے نبی کے صحابی کا عقیدہ دیکھو، میرے نبی کے صحابی کا عقیدہ دیکھو۔ حضرت خزیمہ بن ثابت کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تصدیق کی آپ کی کہ آپ نے واقعی خریدا اور اس عرابی نے بیچا۔ آقا گویا مطلب یہ بیان کیا یا رسول اللہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا۔ جڑا مالو آپ نے دیکھا ہے اللہ کو، بولتے نہیں ہو، شرمانے ایسی کون سی بات ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے،
ہم نے بھی کہہ دیا اللہ وحدہ لا شریک ہے، جبکہ خدا کی وحدانیت کا آپ کے کہنے پر ہم نے تصدیق کر دی، تو آقا اس بات کی بھی میں تصدیق کر رہا ہوں، کیا اس نے بھیجا گھوڑا اور آپ نے خریدا؟ حضور نے آپ ذرا آگے دیکھی، میرے نبی کے اختیار تو دیکھو، فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ میرے رسول تمہیں دے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ میں جس چیز سے میرا رسول منع کرے رک جاؤ، جس چیز سے میرا رسول منع کرے رک جاؤ۔ اب ذرا سنو، حضور علیہ السلام نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لوگو میرے نبی کا اختیار تو دیکھو، میرے رسول کا اختیار دیکھو، شان رب دیتا ہے، میرا رسول آگے تقسیم کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اہل قرآن اللہ فرماتے ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں جان سکتے، منافقوں کے علم نہیں، تبھی تو کہتے جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ ہم کہتے ہیں عقل کم دے، ذرا دے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ کٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا رب فرما رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو کچھ میرے رسول تمہیں دے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، جس چیز سے منع فرمائے فَانْتَهُوا، رک جاؤ۔ کیا یہ اختیار نہیں ہے؟ نہیں دے رہے ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ اب معارف القرآن کے اندر یہ اس آیت کے تحت یہ تفسیر میں لکھا گیا، اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے، اس ایسی خبر ہو رہی ہے ہمارے نبی مختار ہیں۔ فرمایا آج کے بعد میرے صحابی خزیمہ کی ایک کی گواہی دو گواہیوں کے برابر ہے، ایک خزیمہ کی ایک گواہی فرمایا دو کے برابر، یہ اختیار نہیں ہے تو کیا ہے؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کون کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ قربان جائیے میرے نبی کی شان دیکھیں، عظمتیں دیکھیں، قربان جائیے ہم زندگی پر اگر رب کے اس احسان کا شکر ادا کریں تو حق ادا نہیں ہوتا کہ اس رب نے ہمیں اپنے رسول کو موتی بنایا۔ تبھی تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے، یہ رب فرماتا ہے، تحقیق رب کا احسان ہوا کن پر؟ مومنین پر۔ کن پر؟ بولے مومنین پر۔ کیا احسان کیا رب نے؟ زمینیں دی نہیں، جاگیریں دی نہیں، سلطنت دی نہیں، کرسی دی نہیں، تخت دیا نہیں، فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، یہ احسان کیا کہ میں نے اپنے رسول تمہارے اندر بھیجا ہے، میں نے اپنے نبی کو تمہارے اندر بھیجا ہے، اس باعث تخلیقی کائنات کو تمہارے اندر بھیجا، یہ میرا احسان ہے تم پر۔ پہلی امتوں کا حال یہ تھا، ان سے گناہ ہو جاتا تو تباہ ہو جاتے،
ان کے گھروں کے دروازوں پہ لکھ دیا جاتا اس نے یہ گناہ کیا، کسی قوم کو رب نے بندر بنا دیا، کسی قوم کو رب نے ریچھ بنا دیا، کسی پر خون کی بارش برسا دی، کسی قوم پر پتھروں کی بارش برسائی۔ ہم ان سے بڑھ کر آگے نکل گئے گناہوں میں، لیکن نہ تو ہماری شکلیں بدلی نہ ہم پر ایسے عذاب نازل ہوئے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ تم پر عذاب بھیجے۔ کیوں؟ ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ کے لیے نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ تم میں اپنا عذاب بھیجے۔ کیوں؟ فرمایا جب تک میرے رسول تم میں ہے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے معبود تم ان میں ہو نا، میں نہیں بھیجوں گا ان پر عذاب۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رسول تم ان میں ہو۔ معلومات دنیا کے کسی کونے پر بھی نہ کبھی خون کی بارش برسی، نہ کبھی پتھروں کی بارش برسی، اور نہ کبھی آگ کی بارش برسی۔ کیوں؟ حضور موجود ہے نا، حضور موجود ہے۔ تو برادرین ذی وقار ہمارا وہ نبی ہے جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، کائنات کے لیے رب کا فضل اور احسان بن کر آیا ہے۔ اور یہ کر رہا ہوں، رب کا فرمان ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہے اے حبیب جو تیرا فیصلہ نہ مانے۔ اب ہے کوئی جو حضور کس کی ہوئی ہے فیصلے کو رد کرے؟ قرآن تو کہتا ہے ایک ہی گواہی ایک، مگر میرے نبی ایک ہی گواہی حضرت خزیمہ کی دو کے برابر اور میں محبوب میرے امام احمد رضا نے کتنی خوب بات کہی، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ کتنی نمازیں فرض ہیں، ٹھیک ہے، یقین ہے نا ہم مسلمان ہیں، ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، فرض کتنی ہوئی تھی؟ ماشاءاللہ جڑا مالو تم تو بڑے خوب کے برا حضرت کے شاگرد ہو، ماشاءاللہ آپ کو خوب علم ہے اس چیز کا۔ 50 فرض ہوئی تھی، میرے نبی نے اپنے اختیار سے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی نا تو حضور نے اپنا اختیار استعمال کیا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت 50 نماز نہیں پڑھے گی اور نہیں پڑھ سکتی ہے۔ نبی کہتے نبی کو ذکر کے پیچھے کہ نہیں میرے نبی حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو میرے نبی کے مقتدی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اپنے اختیار استعمال کرو، رب کی بارگاہ میں عرض کرو تمہاری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہے۔ حضور تشریف لے گئے واپس رب کی بارگاہ میں، رب کا علم نہیں تھا پہلے، رب اپنے محبوب کی شان دکھانی تھی نا، وہ جو نہیں مانتے میرے نبی کے اختیار کو وہ بھی دیکھ لے کہ میرے نبی کے اختیارات کس طرح استعمال ہو رہے ہیں۔ عرض کی یا اللہ، رب نے فرمایا محبوب بتاؤ، عرض کرتے ہیں یا اللہ میری امت 50 نہیں پڑھ سکتی، کم کرو۔ فرمایا محبوب ہم نے کر دی ہیں۔ پھر واپس آئے موسیٰ علیہ السلام راستے میں کھڑے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کتنی؟ فرمایا اتنی کم ہوئی۔ فرمایا یا رسول اللہ اتنی بھی نہیں پڑھ سکے گی، اتنی بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ پھر واپس آئے، حضور نے پھر اپنا اختیار استعمال کیا تو پھر کم ہوئی، پھر واپس آئے، پھر گئے، پھر واپس آئے، پھر ایک تشریف لے گئے، یہاں تک کہ 5 رہ گئے۔ کتنی؟ بولے نا ذرا بلند آواز سے، 5۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اب بھی بہت زیادہ ہے، یا رسول اللہ اب بھی بہت زیادہ ہے، یہ بھی نہیں پڑھ سکے۔ حضور نے فرمایا
پیارے بھائی موسیٰ، مجھے اب رب کے پاس کام کرانے پر حیات، یہ میری امت، وہ امت جس کے متعلق رب نے فرمایا کنتم خیر امت، تم سب سے اعلیٰ، سب سے بلند و بالا، سب سے بہتر امت ہو۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کی امتیں گزری، مگر رب نے کسی نبی کی امت کو یہ نہیں فرمایا کنتم خیر امت، یہ فرمایا تو اپنے یار کی امت کے متعلق فرمایا ہے۔ کھل کر کے سبحان اللہ۔ بھائی ہمارے سونے والے بھائی وہ کمی نہیں کر رہے، تو آپ کیوں کمی کر رہے سبحان اللہ کہنے میں؟ آپ ہی تو اپنا ساؤنڈ کھولیں نا بھائی، سبحان اللہ کہنے کھول کر کے بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کی شان، ہمارے آقا کی عظمتیں، ہمارے نبی کا مقام، ہمارے نبی کا مرتبہ، یہ خدا جانے اور اس کا حبیب۔ 5 رہ گئی ہے نا بھائی، کون کون سی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب۔ مسند امام احمد بن حنبل میں آتا ہے حضور کی بارگاہ میں، میرے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر یہ بات، یہ حدیث نقل فرمائی۔ ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے مسلمان کیجئے، فرمایا پڑھو کلمہ، کھل کر بول سبحان اللہ۔ کیا فرمایا حضور نے؟ کلمہ پڑھو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک شرط پہ کلمہ پڑھوں گا۔ کہتا ہے ایک شرط پہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ کون سی شرط تیری؟ میرے نبی مسکرائے، فرمایا بتا تیری شرط کیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 5 نمازیں نہیں پڑھوں گا، 2 پڑھوں گا۔ دلی سبحان اللہ۔ اب میرے نبی کی اختیار تو دیکھنا، میرے نبی کی شانوں شانیں دیکھو، مگر یہ شانیں انہیں نظر آتی ہیں نا جو ایمان والے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں انہیں یہ عزتیں، یہ شانیں نظر آتی ہیں دوستو۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو یہ شانیں نظر نہیں آتی۔ کیوں نظر نہیں آتی؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کفر کو کیا آئے نظر کیا دیکھے؟ جو ہی اندھا اسے نظر کیا آئے، جو ہوئی نبینا اسے نظر کیا آئے۔ ابو بکر صدیق سے پوچھو میرے رب نے ہمارے آقا کو کتنی شانیں دی، کتنی عظمتیں دی۔ اللہ اکبر۔ نام صدیق اکبر کا زبان پہ آیا۔ صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھیں، صدیق اکبر کا عقیدہ۔ آج نعرے تو بڑے لگتے ہیں دوستو، خلافت راستہ، حق جاریات کے نعرے تو لگتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں ذرا عقیدہ بھی تو ان کا بناؤ نا۔ ٹھیک ہے بھائی، ذرا عقیدہ تو بناؤ نا بھائی، ٹھیک ہے۔ میرے نبی کی حدیث ہے، آقا نے ارشاد فرمایا حضور کی مجلس محفل لگی ہوئی تھی، جمی تھی محفل، اور ایسی محفل یاروں کہ جہاں جبرائیل جسے سدرہ پہ سکون نہیں آتا حضور کے قدموں میں آ کر بیٹھتے تو سکون مل جاتا ہے۔ وہ جبرائیل جو کہتا ہے گویا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزاج و محمد کی گلیوں میں دیکھا۔ میرے آقا کی مجلس سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار تمہاری آوازیں بلند نہ ہوں میرے یار کی آواز سے۔
تمہاری آوازیں اونچی نہ ہو، میرے حبیب کی آوازیں تمہاری آوازیں اونچی نہ ہو، میرے یار کی آوازیں تبھی تو محمد یار علیہ رحمہ او سریکی کا شہنشاہ کہتا ہے، بڑی عظیم بات کہتا ہے۔ اس عید کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں جے ڈاٹے علیہ سوت عمل آپ تو تھی۔ کیا فرماتے ہیں؟ اسرے کی زبان میں کہتے ہیں، یہ کہ بلا بیٹھے ہیں نعت خانہ، یہ آپ اسرے کی سنائیں گے؟ بڑی پیاری آواز ہے، پچھلی دفعہ میں نے سنی، بہت پیاری آواز ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اور برکت میرے نبی کی نعت خان ہے، سبحان اللہ۔ حضور کی نعت خانوں کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، برادران زیبا حضرت حسان بن ثابت سے پوچھو، اے حسان تم ہمارے نبی کی، ہمارے آقا کی نعتیں پڑھتے تھے، بتاؤ کیا مقام ملا؟ میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دی، یا اللہ میرے حسان کو جبریل سے مدد فرمائے۔ یہ نعت خان جب نعت پڑھتے ہیں بظاہر زبان ان کی ہوتی ہے، مگر طاقت اس پر جبریل امین کی ہوتی ہے۔ اللہ برادرانی سی فکر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد صدیق اکبر، جن کے مطلب میرے آقا نے فرمایا لوگو دنیا والوں کی احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا ہے، مگر یا صدیق کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن رب سے لے کر۔ یہ ہمارے پیر ابو بکر صدیق کی شان ہے۔ حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا۔ حضور فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے میں راتیں کہاں گزارتا ہوں؟ تمہیں معلوم ہے؟ حضور نے یوم یہ سومی وصال کے روزے رکھے نا، مسلسل لگاتار صحابہ اکرام نے یہ خیال کیا ہمارے آقا ہمارے نبی روزہ رکھتے ہیں مسلسل لگاتار، ہم بھی رکھتے ہیں، کمزور ہو گئے، رنگ زرد پڑ گئے۔ انہوں نے فرمایا کیا ہوا تمہیں؟ یا رسول اللہ آپ روزہ رکھتے ہیں، ہم نے بھی روزہ رکھا۔ فرمایا سنو ایکم مثلی، تم میں میری مثل کون ہے؟ تم میں میری مثل کون؟ تم میں میری مثل کوئی نہیں ہے۔ آج اگر کوئی بنا پھرتا ہے تو کل قیامت کے دن کیا کرے؟ نا ہمارے نبی کی مثل کوئی نہیں۔ فرمایا میں رات رب کے ہاں گزارتا ہوں، میں راتیں اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے، تم میں کون ہے میری مثل؟ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر محفل میں جلوہ فرما تھے۔ حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا اے حبیب کل قیامت کے دن تیری امت میں سے 40,000 تیرے امتی بغیر حساب و کتاب کے جنت۔ ڈیلی سے مانا ہمارے یہ بھائی کہہ رہے ہیں صرف آپ تو کہہ رہے نہیں ہیں۔ اور جناب والو ذرا کھول کر کہو سبحان اللہ۔ یہ محلہ بھی مصطفیٰ آباد ہے نا، یہ مسجد کا نام ہی مسجد انوار محمد ہی ہے، تو انوار برس رہے ہیں، پھر آپ ہی خاموش کو بیٹھے کھول کر کے سبحان اللہ اور للکار کے کہو سبحان اللہ۔ کیوں؟ میں مریض عشق رسول ہوں، جو کرو تو یہ دعا کرو، کوئی نام خیر البشر کا لو، کوئی ذکر خیر الہدا کرو۔ ارے عاشق تو چاہتا ہے میرے یار کا، میرے آقا کا، میرے نبی کا ذکر ہوتا رہے۔ منافقین لا یعلم، لیکن منافقوں کو یہ شانیں نظر نہیں آتی۔ کیوں نظر نہیں آتی؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کفر کو کیا ہے نظر کیا دیکھے؟ جو ہی اندھا اسے نظر کیا ہے، جو ہوئی نبینا
اسے نظر کیا ہے؟ ابو بکر صدیق سے پوچھو میرے رب نے ہمارے آقا کو کتنی شانیں دی، کتنی عظمتیں دی۔ اللہ اکبر، نام صدیق اکبر کا زبان پہ آیا۔ صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھیں، صدیق اکبر کا عقیدہ۔ آج نعرے تو بڑے لگتے ہیں دوستو، خلافت راستہ، حق جاریات کے نعرے تو لگتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں ذرا عقیدہ بھی تو ان کا بناؤ نا۔ ٹھیک ہے بھائی، ذرا عقیدہ تو بناؤ نا بھائی، ٹھیک ہے۔ میرے نبی کی حدیث ہے، آقا نے ارشاد فرمایا، حضور کی مجلس محفل لگی ہوئی تھی، جمی تھی محفل، اور ایسی محفل یارو کہ جہاں جبرائیل جسے سدرہ پہ سکون نہیں آتا، حضور کے قدموں میں آ کر بیٹھتے ہیں تو سکون مل جاتا ہے۔ وہ جبرائیل جو کہتا ہے گویا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ میرے آقا کی مجلس، سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار تمہاری آوازیں بلند نہ ہو میرے یار کی آواز سے، تمہاری آوازیں اونچی نہ ہو میرے حبیب کی آواز سے، تمہاری آوازیں اونچی نہ ہو میرے یار کی آواز سے۔ تبھی تو محمد یار علیہ رحمہ او سریکی کا شہنشاہ کہتا ہے، بڑی عظیم بات کہتا ہے۔ اس عید کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں جے ڈاٹے علیہ سوت عمل آپ تو تھی۔ کیا فرماتے ہیں؟ اسرے کی زبان میں کہتے ہیں، یہ کہ بلا بیٹھے ہیں نعت خانہ، یہ آپ اسرے کی سنائیں گے؟ بڑی پیاری آواز ہے، پچھلی دفعہ میں نے سنی، بہت پیاری آواز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور برکت میرے نبی کی نعت خان ہے، سبحان اللہ۔ حضور کی نعت خانوں کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ برادران زیبک حضرت حسان بن ثابت سے پوچھو، اے حسان تم ہمارے نبی کی، ہمارے آقا کی نعتیں پڑھتے تھے، بتاؤ کیا مقام ملا؟ میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دی، یا اللہ میرے حسان کو جبریل سے بدل فرمائے۔ یہ نعت خان جب نعت پڑھتے ہیں بظاہر زبان ان کی ہوتی ہے، مگر طاقت اس پر جبریل امین کی ہوتی ہے۔ اللہ برادرانی سی فکر، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد صدیق اکبر، جن کے مطلب میرے آقا نے فرمایا لوگو دنیا والوں کی احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا ہے، مگر یار صدیق کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن رب سے لے کر یہ ہمارے پیر ابو بکر صدیق کی شان ہے۔ حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا۔ حضور فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے میں راتیں کہاں گزارتا ہوں، تمہیں معلوم ہے؟ حضور نے یوم یہ سومی وصال کے روزے رکھے نا، مسلسل لگاتار صحابہ اکرام نے یہ خیال کیا ہمارے آقا ہمارے نبی روزہ رکھتے ہیں مسلسل لگاتار، ہم بھی رکھتے ہیں، کمزور ہو گئے، رنگ زرد پڑ گئے۔ انہوں نے فرمایا کیا ہوا تمہیں؟ یا رسول اللہ آپ روزہ رکھتے ہیں، ہم نے بھی روزہ رکھا۔ فرمایا سنو ایکم مثلی، تم میں میری مثل کون ہے؟ تم میں میری مثل کون؟ تم میں میری مثل کوئی نہیں ہے۔ آج اگر کوئی بنا پھرتا ہے تو کل قیامت کے دن کیا کرے؟ نا ہمارے نبی کی مثل کوئی نہیں ہے۔ فرمایا میں رات رب کے ہاں گزارتا ہوں، میں راتیں اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔
تم میں کون ہے میری مثل؟ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر محفل میں جلوہ فرما تھے، حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا، اے حبیب کل قیامت کے دن تیری امت میں سے 40,000 تیرے امتی بغیر حساب و کتاب کے جنت۔ ڈیلی سے مانا ہمارے یہ بھائی کہہ رہے ہیں صرف آپ تو کہہ رہے نہیں ہیں، اور جناب والو ذرا کھول کر کہو سبحان اللہ۔ یہ محلہ بھی مصطفیٰ آباد ہے نا، یہ مسجد کا نام ہی مسجد انوار محمد ہی ہے، تو انوار برس رہے ہیں، پھر آپ ہی خاموش کو بیٹھے کھول کر کے سبحان اللہ اور للکار کے کہو سبحان اللہ۔ کیوں؟ میں مریض عشق رسول ہوں، جو کرو تو یہ دعا کرو، کوئی نام خیر البشر کا لو، کوئی ذکر خیر الہدا کرو۔ ارے عاشق تو چاہتا ہے میرے یار کا، میرے آقا کا، میرے نبی کا ذکر ہوتا رہے۔ آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ میرے رسول تمہیں دے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کریں بولو۔ اللہ اکبر، قربان جائیے حضور کے۔ تو زندگی فضول ہے، رسول یا رسول سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ماشاءاللہ، تیری نسل پاک میں وہ نور تیرا نانا نور کا سلام۔ برادرانی دیوہ کار، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، اپنے یار کی امت میں پیدا فرمایا، اور میرے سیدی امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ کے ابو جان حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حدیث نقل کی، یا اللہ آپ نے حدیث یہ آپ کی بات آپ کی حدیث نقل فرمائی کہ آپ نے خواب میں جنت کو دیکھا، آپ نے خواب میں جنت کو دیکھا، ہر پتے پتے پر میرے نبی کا نام۔ بڑے بڑے لوگ ہیں مٹانے والے، بڑا بڑا زور لگایا مٹانے کے لیے، مگر ہم کہتے ہیں مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آفتاب تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، کبھی جل جا۔ سبحان اللہ، پتے پتے پر میرے نبی کا نام، اور جنت کی حوروں کی آنکھوں کے پلکوں پر میرے نبی کا نام، فرشتوں کی آنکھوں کے اندر میرے نبی کا نام، اور رب کے ہاتھ پر میرے نبی کا نام۔ خواب دیکھا تو جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ تمہاری ذریت میں، تمہاری نسل میں، تمہاری اولاد میں یہ نبی آخر الزمان آئیں گے۔ تو ذرا دیکھیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے اپنے نبی آخر الزمان کی امت کا دیدار تو کرا، اور میرے نبی کی امتیوں کتنے خوش نصیب ہو۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنی امت کے علماء میں سے کسی عالم کی زیارت کراؤ، ملاقات کراؤ۔ ابراہیم خلیل اللہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ اپنے نبی کی امت کی زیارت کرا مجھے۔ اور پنجابی جاکتے ہیں توڑا منہ نہیں تیرے سائیاں کا منہ نہیں رکھے، اور تو کس باغ دی مغلی ہے، بڑو ذمہ دار آپس میں تھوڑے بات ہو جائے نا کہ تو کس باغ دی مغلی ہے کہ میں تو پچھلے میں بیٹھا کرنا، تیرا منہ نہیں تیرے سائیاں کا منہ، ہوئے اسیارا منہ نہیں لے۔
ہمارا منہ نہیں، ہمارے نبی کا صدقہ ہے۔ اور کا منہ جن کے منہ کی، جن کے چہرے کی رب قسم یاد کر، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اپنے محبوب کی چہرے اقدس کی، حسن و جمال کی، زلف عنبری کی۔ اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم خلیل اللہ، چلو میں تمہیں ان کی آواز سناتا ہوں۔ کیا سناتا ہوں؟ آواز سناتا ہوں۔ رب نے بلایا حضور کی امت کو، سبحان اللہ۔ ابھی تو ہم دنیا میں آئے ہی نہیں تھے نا، ابھی تو ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، مگر ذرا حضور کے صدقے کرم تو دیکھو۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گا قیامت میں اگر مان گیا۔ تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ارے نجدیو کلمہ پڑھانے کے لیے سن گیا۔ اللہ، کیا حضور کے احسان کو بھول جائے گا؟ اللہ اکبر۔ برادران ضیاء، رب نے فرمایا، بلایا تو ہم نے ہماری حضور کے غلاموں کی روحوں نے، مسلمانوں کی روحوں نے کیا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کیا تسبیح پڑھتے ہوئے رب کی بارگاہ میں اپنی حاضری کا ثبوت دیا، بولے لبیک اللہم لبیک۔ اور کہہ دو شاید اللہ تعالیٰ اس تلبیہ کے صدقے ہمیں بھی لے جائے اپنے محبوب کے قدموں میں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب یہ تلبیہ پڑھتے ہوئی حضور کی امت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی نا، رب نے جب سخی بلاتا ہے نا، جب سخی بلاتا ہے تو محروم بھیج دیتا ہے نہیں۔ رب نے فرمایا میرے محبوب کی امتیو، تم نے لبیک کہا نا میری بارگاہ میں، لو تم میں سے اگر کوئی بھی، تم میں سے ہر ایک اگر عقیدہ حق پہ ڈٹ کر رہا، شرک نہ کیا، تو میری بارگاہ میں آنے والوں میں نے تم سب کو بخش دیا۔ بس شرک نہیں، شرک کس چیز کا نام ہے؟ رب کے ساتھ کسی کو شراکت میں، شراکت ہوتی ہے نا، دکانداروں کی شراکت کسی کو کسی اپنے مال میں، یعنی کاروبار میں شراکت میں ملا دیتے ہیں نا، تو ہم میں سے کون ہے جو رب کے ساتھ؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ حضور نے فرمایا، میرے نبی کی حدیث فرمایا سن لو، میرے نبی نے فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا کوئی خوف نہیں، ڈر۔ میرے نبی نے شرک کو جڑ سے کاٹ کے رکھ دیا، فرمایا سن لو، مجھے اپنی امت سے یہ ڈر نہیں، یہ خوف نہیں، میری امت شرک کرے گی، ہاں دنیا کی طرف مائل ہو جائے گی۔ اور رب نے فرمایا تم میں سے اگر جو بھی ایمان پہ ڈٹ کر رہا، ایمان کے حالت میں میری بارگاہ میں آیا، اسے شرک سرزد نہ ہوا تو میں اسے بخش دوں گا۔ برادران ذی وقار، یہ میرے آقا کے صدقے کرم ہوتا۔ آخری ہی میں حدیث بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں، ایسا نہ کہ آپ کہیں گے ہم نے آپ پہلے ٹائم دے دیا اور آپ اور لمحہ کر دیا آپ نے۔ بھائی ٹھیک ہے نا، میں نے بھائی مجھے بس آخری بات ہے، آخری حدیث، بے شمار حدیث مبارکہ ہیں اس موضوع پر، مگر ایک آخری حدیث میں بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ میرے نبی جلوہ فرما تھے، آقا تشریف فرما تھے، ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فرض روزہ رمضان کا ٹوٹ گیا۔
فرض روزہ کس کا؟ بولے رمضان کا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، رب نے روزوں رمضان کے روزے ہم پہ فرض کیے نا۔ یا رسول اللہ رمضان کا روزہ ٹوٹ گیا، میرے نبی نے فرمایا پھر ایسا کر کہ 60 روزے رہا۔ عرض کرتی یا رسول اللہ ایک بھی نہیں پورا ہو سکا۔ فرمایا پھر 60 روزے متواتر، حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں، اگر ایک بھی ناغہ ہو گیا تو پھر پیچھے سے نئے سرے سے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ ایک بھی مکمل نہ ہو سکا۔ فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ آقا میں بہت بڑا مسکین ہوں، میں خود بہت مسکین ہوں۔ میرے نبی نہیں فرمایا پھر جا، نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے، پھر کیا کر؟ غلام آزاد کر۔ عرض کرتے یا رسول اللہ غلام آزاد کرنے کی میری ہمت ہی نہیں۔ آقا غلام آزاد کرنے کی میری اندر ہمت ہی نہیں ہے۔ میرے نبی نہیں فرمایا جاؤ، میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں فرمایا بیٹھ جاؤ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اس میں کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو تو یہی آگے ہو، ارے جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ رب کا در کہاں ہے؟ میرے رسول کا در ہی تو میرے رب کا در ہے۔ تبھی تو فرماتا ہے نا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ غالباً تھک گئے ہو آپ، ہم تو ہر روز ہی ایسی باتیں ہر محفل میں ہوتی ہے، لیکن آپ تو مجھ سے بھی گئے تھکے بیٹھے ہیں، گئے گزرے بیٹھے ہیں۔ برادران جی وقت کھل کر سبحان اللہ اللہ، میں کہ تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، میرے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، یا اللہ آ گئے معاف کر دے گا۔ فرمایا نہیں، یا اللہ کیوں؟ فرمایا یہاں آ کر توبہ کرو نا۔ توبہ تو مسجد میں بھی ہو سکتی تھی، کعبہ میں بھی ہو سکتی تھی، فرمایا میرے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یا اللہ ہم کرتے ہیں پھر نہیں، یا اللہ پھر فرمایا نہیں، جب تک میرا یار بھی تمہارے لیے لب لالی نہیں ہلائے گا میں نہیں بخشوں گا۔ در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں ملا نہ ٹھکانا تو پھر کیا کیا؟ در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں ملا نہ ٹھکانا، کوئی ہے در پھر ہے کسی کا سارا؟ اگر حضور نے دھتکار دیا تو پھر نہیں، آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گا قیامت میں اگر مان گیا۔ حضور نے نہیں فرمایا جاؤ، نہ فرمایا بیٹھ، یہاں تو نہ ہے ہی نہیں۔ تھوڑی دیر گزری نا تو ایک حضور کا صحابی سر پہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھائے ہوئی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ میرے باغ کا پھل ہے، دعا فرمائے اس کو برکت اللہ تعالیٰ فرمائے۔ میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے۔ حضور نے فرمایا وہ سوال کرنے والا کدھر، وہ مسئلہ پوچھنے والا کدھر؟ وہ کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ آپ بھی کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ، کھل کر کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ، للکار کر کہہ دو سبحان اللہ لبیک یا رسول اللہ۔ ایک ملوالی کے علاقے میں گیا تو جب وہ اجازت لینے کے لیے گئے تو ایسے چور نے کہا نہیں، پہلے تم نے یہ وعدہ کرو لبیک یا رسول اللہ نہیں کہنا۔ ہم نے کہا یہ تو دنیا ہے، قیامت کے دن بھی ہم لبیک یا رسول اللہ کہیں گے۔ اس نعرے سے نہ اب ہمیں کوئی روک سکتا ہے نہ قیامت کے دن کوئی روکے گا۔ کھل کر کے لبیک یا رسول اللہ۔ آقا نے
فرمایا کدھر؟ عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر۔ میرے نبی نے فرمایا اٹھا لے یہ ٹوکرا، اٹھا لے یہ ٹوکرا اور جا، خود بھی کھلا، بچوں کو بھی کھلا، کفارہ بھی ادا ہوا۔ یہ میرے نبی کو اللہ نے اختیار دیے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ میرے رسول کی یہ فیصلے، یہ فرما رواہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ رب نے عطا کیے، یہ صفات، یہ شانیں، یہ عظمتیں رب نے عطا کی۔ ہمارے نبی کی ذاتی نہیں ہے، یہ علم بھی ذاتی نہیں ہے، یہ صفات بھی ذاتی نہیں ہے، یہ سب کچھ رب کی عطا ہے۔ ہمارے رب کی صفات، اس کی شانیں، اس کی عظمتیں یہ ذاتی ہیں۔ مجھے ذیل میں آ رہا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب پڑھتے ہیں تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جواہر توحید والے نے کہا کوئی ویسی اپنی طرف سے کہہ دیا، کوئی ادائی مدائی نہیں ہے۔ میں نے کہا اتنا تو اندھا ہو گیا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ۔ اب تو اندھا ہو گیا، تجھے نظر نہیں آتا۔ اور میرے امام احمد رضا ابھی تو کہتے ہیں وہ حبیب و پیارا تو مر بھر کرے جود و سر بسر، ارے تجھے کھائے تب بے سکر دل میں کس سے بخار ہے۔ وہ اتنا کرم فرماتے ہیں، اتنی عنایات فرماتے ہیں۔ برادران ذی وقار، اللہ رب العزت ہمارے بھائی طاہر صاحب کو، ان کے بھائیوں کو اور برکت عطا فرمائے۔ ان کے ابو جان چچا جی نظر حسین مرحوم کو اللہ تعالیٰ جنت میں بلند و بالا مقام عطا فرمائے۔ ان کے بیٹے جن کے پیدائش پر سے پہلے ابھی چچا جی کہہ رہے تھے نا مولانا اللہ بخش صاحب کہ منت مانی کہ اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تو ہم حضور کا میلاد منائیں گے۔ دیکھیں نا یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، یہ پیار ہے، ٹھیک ہے؟ تو برادران ذی وقار اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور اس میلاد کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی طاہر کے عزتوں والی نوکریوں بھی عطا کریں۔ میں اجازت چاہوں گا، آپ بیٹھیں، میں نے کیونکہ واپس جانا ہے اس لیے میں ایک دعا کر کے چلا جاتا ہوں، اجازت لیتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی بھی نہ اٹھے، ٹھیک ہے بھائی؟ ابھی حضرات کی بلا تشریف فرمائے، نعت خوان حضرات اور قرآن حضرات بیٹھے ہیں، وہ ان کی تلاوت بھی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارے بھائی محمد طاہر کو، تمام بھائیوں کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ان کے مال میں، رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ان کے ابو جان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے، اور جتنے بھی حضور کے غلام اس محفل میں تشریف لائے، علماء کرام، نعت خوانان نظام اور جتنے بھی حضور کے غلام حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، سب کی دینی دنیا مشکلیں آسان فرمائے، سب کے حال پہ کرم فرمائے، سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ آخر میں ہمارے ساؤنڈ والے بھائی کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت، ہمیں مجھے بڑا خوش کیا انہوں نے، میری دلی دعا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور عزت عطا فرمائے۔ سبحانک لا الہ الا انت یا رب کل شیء وارث و رازق و رحم الدنیا والآخر یا رحیم اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق نور عزینت فرش محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ آپ بیٹھے رہے، میں نے ابھی حضرت علماء کرام سے ملاقات کرنی ہے، آپ بیٹھے، والی اولاد عطا فرمائے، حضور کے ذکر کی محفل کے صدقے سب پہ کرم فرمائے، سب کی گود کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ کرے، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم تیرے نبی کا وسیلہ پکڑ کر تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اپنے محبوب کے وسیلہ پاک کے صدقے ہم سب کی نیک جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول اللہ کی نور عزیز محمد وعلی